السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمة الحبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شيخنا إنك محمد سليم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم وصدقنا رسوله جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر ضرور بات کرنا شروع کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك اصحابک يا نور الله یا نور اللہ، صلى الله عليك وسلم۔ صلی اللہ علیہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مہمان، ہم نے خلیفہ چراغ، خلیفہ برکت، داماد پیغمبر، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ رحمت خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم حاضر ہوئے شہزادی رسول جگر و شہر
اعلیٰ حضرت نظیر البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا خان قاسم بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑی ادب سے رکھتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک ہوئے ہیں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک ہوئے ہیں بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پھر سیدہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے نور بنت نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے عاشق ہیں. مزہ ایسا یہ آتا ہے پروگرام دیکھتے جیسے یہ چل جاتا ہے. وہ شاخ بڑے نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور بنت نور جوز نور نور. نور بنت نور جوز نور. نور بنت نور زوج نور ام نور. نور مطلق کی کنیز اللہ ہے نور کا. سبحان اللہ. بڑے اچھے انداز میں اعلیٰ حضرت کی شاعری جب تعریف کرتے ہیں ہم جیسے گھومتے رہ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بول جاتے ہیں. بڑی لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنے کے لیے. دو ہی ہوئی ہے. اس سے پہلے پوری غزل پوری نعت لکھ دی. پوری نعت کا جو محاسن پوری نعت میں وہ جو کہنا چاہتے ہیں جس کو نور بتانا چاہتے ہیں ان دو مصروں کو بھی بتانا. کہتے ہیں نور. سب سے پہلے کہتے ہیں نور. اس نور سے مراد فاطمہ الزہرا. نور کہتے ہیں فاطمہ بنت نور. بنت نور فاطمہ کے والد ہمارے اور آپ کے آقا. کہتے ہیں وہ خود نور ہے فاطمہ اور ان کے والد اپنائیت سے بولوں ان کے ابا بھی نور ہے. سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں زوج نور. کہتے ہیں فاطمہ نور ہے ان کے ابا بھی نور ہے. زوج نور نور کی زوجہ ہے یعنی مولا علی. ان کے شوہر بھی نور. اور شوہر کون؟ مولا علی. پہلے انہیں کہا ان کے ابا کو کہا ان کے شوہر کو کہا. پھر کہتے ہیں ام نور نور. ام نور نور. ایک نور سے مراد حضرت امام حسن اور دوسرے نور سے مراد حضرت امام حسین. کہتے ہیں فاطمہ نور ہے نور کی بیٹی ہے نور کی بیوی ہے اور فاطمہ نور نور کی ماں. نور نور کی ماں بھی ہے. اور یہی بس نہیں کرتے کہتے نور مطلق کی کنیز. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نور جو مطلق ہے جو مطلق ہے. مطلق نور کس کا؟ اللہ کا. کہتے فاطمہ یہ نور ہے نور کی بیٹی ہے نور کی بیوی ہے نور نور کی ماں ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے فاطمہ بلکہ فاطمہ اللہ کی کنیز ہے.
شان کس کی؟ فاطمہ الزہرا کی۔ اتنی شان والی ہے، ہر طرف نور 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 ہی نظر آتا ہے، جہاں سے اٹھا کر دیکھو وہاں سے نور نظر آتا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شاید مزہ نہیں آ رہا، آواز سادہ بنی ہوئی، آواز نہ دیکھیے، عشق دیکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اب محبت انسان کرتا کیسے؟ محبت کہاں ہوتی ہے انسان؟ جیسے آپ محبت کریں مجھ سے تو کس چیز سے محبت کریں؟ دل سے۔ دل سے محبت نہ ہو تو دکھاوا ہے، مت ہے، فریب ہے، تو کس سے محبت کرا؟ دل سے۔ تو پتہ چلا فاطمہ میرے آقا کے دل میں رہتے، فاطمہ کی محبت میرے آقا کے دل میں رہتے۔ علم بھی کمی بھی اپنا کام کرنے کے آگے بڑھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے کی جائے، اپنے دل میں اس بندے کو رکھا جائے، اس بندے کو اپنے دل میں رکھا جائے۔ تو جس جگہ فاطمہ رہتی ہے وہ ہے میرے نبی کا دل، اور میرے نبی کا دل کیسا ہے؟ میرے نبی کا دل ہے کیا؟ تو ہم چلتے ہیں ہاتھ جوڑے ہوئے اللہ سب کی بات عرض کرتے ہیں اے اعلیٰ حضرت ذرا یہ تو بتائیں کہ میرے نبی کا دل کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف دل نہیں بتاؤں گا، صرف دل نہیں بتاؤں گا، میرے نبی کا پورا جسم اطہار بتاؤں گا۔ ہم نے کہا بتائیے بھی میرے نبی کی پیشانی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہے، اس دل افروز جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہے، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہتے یہ تو میرے نبی کی پیشانی ہے، میرے نبی کی بھونسلوں بھویں مبارک کیا ہے؟ کہتے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے بھو کے نیچے آؤ آنکھ ملے گی، کہتے میرے نبی کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس طرح اٹھ گئی، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام۔ کہتے اور نیچے آؤ اور تمہیں نبی کے لب ملیں گے، تمہیں نبی کے لب ملیں گے۔ کہتے پتلی پتلی بولے، پتلی پتلی بولے، قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے میرے نبی کے لب مبارک اللہ اللہ، میرے نبی کے لب مبارک وہ جب کھلتے وہاں ہوتے، میرے نبی کے چہرے پر مسکان آتی ہے، تو کہتے مسکان جانتے ایسی مسکان ہے، کہتے جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے،
خاندان کے بعد زبان دکھتی ہے. کہتے زبان جانتے کیسی ہے؟ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہتے اور نیچے آ دیکھ میرے نبی کے ہاتھ مبارک, میرے نبی کے دستے مبارک. تو شروع کرتے انگلیوں سے. کہتے بھائیوں کے لیے ترکے پستہ کیا. انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور ہاتھ پورے کو نہیں کہتے, ہاتھ آدھے کو کہتے جسم اٹھا. پورے ہاتھ ایک ساتھ لیتے. کہتے ہاتھ جسم اٹھا, غنی کر دیا. ہاتھ جسم اٹھا, غنی کر دیا. موجے بہرے سماعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر آتے میرے نبی کے شکم اطہر پر, میرے نبی کے شکم اطہر پر. کہتے کل جہاں ملک, کل جہاں ملک, یعنی کل جہاں کی ملکیت میں کل جہاں ملک. اور جو کی روٹی غذا وہ شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سب کو گنا دیا. میرے نبی کے پاؤں تو بتائے, میرے نبی کے پاؤں تو بتائے. کہتے کھاتا ہے قرآن کھا کے گزر کی قسم, کھاتا ہے قرآن کھا کے گزر کی قسم. اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سب کو بتا دیا, دل نہ بتایا جس کے لیے حاضر ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت دل ان کا سمجھ سے ورا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل ان کا سمجھ سے ورا ہے. سمجھ میں نہیں آتا لیکن پھر بھی عشق ہے نا. کہتے مگر یوں کہوں, دل ان کا سمجھ سے ورا ہے. مگر یوں کہوں گن چاہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. گن چاہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اب ذرا یہاں پر کھولو. گنچا کہتے گلستہ کو. راز کا مطلب آپ جانتے ہیں, راز. وحدت سے مراد اللہ, وحدت سے مراد اللہ. کہتے ہیں اللہ کے راز کا گلستہ ہے. میرے نبی کا دل اللہ کے راز کا گلستہ ہے. اب آئیے فاطمہ زہرا کے پاس. میرے نبی فرماتے سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں, فاطمہ سے کرتا ہوں. یعنی میرے نبی کے دل میں کون رہتا؟ فاطمہ رہتی ہے. فاطمہ رہتی میرے نبی کے دل میں. وہ دل جو اللہ کی وحیوں کا راز ہے, راز گلستہ. وہ گلستہ راز ہے اور اس راز میں فاطمہ راج کرتی ہے. اس گلستہ میں جو راز کا گلستہ ہے اس میں راج فاطمہ کرتی ہے. میرے نبی کی بیٹی ہے, کسی عام کی تھوڑی ہے, نبی کی بیٹی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی محبت کرتے تھے سیدہ فاطمہ سے کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم نے آپ سے کوئی کہے میں جاتا ہوں تو کھلا آپ کے کھڑے ہو جاتے, میں جاتا ہوں تو کھلا آپ کے کھڑے ہو جاتے, یعنی میری تعظیم کرتے. اب عائشہ صدیقہ کہتی ہے فاطمہ وہ ہے جب وہ آتی نا تو آتا دیکھ کر سید الانبیاء امام انبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پھر کہتے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. فاطمہ پر اپنے ماں باپ
کی بیٹی ایسی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ کوئی نبی کے جیسا نہ کوئی فاطمہ کے جیسا. بے شک یہ ہو چکا ہے فیصلہ. نہ کوئی دوسرا نبی ہے نہ کوئی دوسری فاطمہ ہے. ہو چکا ہے فیصلہ. یہ سیدہ فاطمہ ہے. پتہ ہے آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کی شان سے تعریف کرتے ہیں. اتنی شان سے تعریف کرتے ہیں. اچھا ایک بات ہے، جب تعریف کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تعریف کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تب انسان کہتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی مجھے کھانا کھلایا اپنے مطلب کی دعوت میں، بہت اچھا کھانا لگا تو پوچھے کھانا کیسا تھا؟ تعریف کے سارے الفاظ ختم ہو جائیں گے. کس لفظ سے میں اس کے گھر کے کھانے کی تعریف کروں؟ کوئی الفاظ سمجھ نہیں آتے تو کہتے کیا بات ہے، آپ کے گھر کے کھانے کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کے گھر کے کھانے کی. کوئی پوچھے بڑا جگہ گئے تھے، حاجی علی گئے تھے، کیسا لگا؟ تعریف کے الفاظ نہیں. کیا بات تھی، کیا بات ہے حاجی علی کی، کیا بات ہے حاجی علی کی. پتا کیا چلا؟ لغت کے سارے الفاظ ختم ہے، کوئی الفاظ نہیں تعریف کے لیے. تو اب یہ آخری الفاظ ہے کہ کیا بات ہے وہاں کی، کیا بات ہے وہاں کی. جب اعلیٰ حضرت تعریف کرتے نا، اعلیٰ حضرت جب تعریف کرنے آتے نا تو کہتے بڑے مزے میں کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں نے کہا کس کی؟ کہنے لگے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی. چمنستان کی نہیں، صرف چمنستان نہیں بلکہ چمنستان کرم کی. کہتے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی. آپ دیکھیں تو تعریف کیسے کرتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت 14ویں صدی میں جب کوئی عالم نبی مل جائے تو اس کی پالکی اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے. 14ویں صدی میں نبی کے آل کی عزت اس طرح کرتا ہے تو 900 سال پہلے جو ہند کے راجا خواجہ معین الدین تھے ان کی عزت کیسے کرتا ہوگا. اور جب خواجہ معین الدین کی عزت ایسے کرتا ہے کہ جھک جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے میرا امام تو جھک جاتا ہے، اور جھک کر کبھی اندر کھڑے ہو کر فاتحہ نہیں پڑھتا بلکہ باہر کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں خواجہ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، خواجہ کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے. میرے آنے کی وجہ سے جب وہ 900 سال کے عالم نبی کی تعظیم ایسے کرتا ہے تو برکت اللہ شاہ کی تعظیم کیسا کرتا ہوگا، مخدوم ماہمی کی تعظیم کیسا کرتا ہوگا، مخدوم سمنا کی تعظیم کیسا کرتا ہوگا، جندہ شاہ مراد کی تعظیم کیسا کرتا ہوگا. اور جب سب کی تعظیم ہم نے دیکھ لی تو ہم پہنچے جب ان لوگوں کی تعظیم ایسا کرتا ہے تو جو نبی کے حقیقی آل ہے، جو نبی کے فوراً بعد قریبی آل ہے، ان کی تعظیم کیسا کرتا ہوگا. ہم نے اٹھایا دیکھا تو دیکھا وہاں کوئی جملہ نہیں استعمال کرتا تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، بلکہ سارے جملے کو ختم وہ مجدد 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد ہے. وہ جب قلم اٹھاتا ہے نا تو پانی کے اوپر جب قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے. ایسا علم والا ہے. وہ جب مٹی کے اوپر لکھتا ہے نا تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے. ایسا
شاعری کرتا ہے نا تو غالب اور اقبال بیٹھ کر تکتیکی باندھ کر دیکھتے ہیں یہ شاعری کیسی کرتا ہے. وہ جب شاعری کرتا ہے نا تو دار دہلوی بولتے ہوئے نظر آتے. ملک سخن کے شاعری تم کو رضا مسلم جس دن آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو. ایسا علم والا بندہ جب اس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر جملے نہیں آتا. کہتا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اب بتاتا ہے کون سا چمنستان کون سا کرم. تو کہتا ہے جس میں زہرا علی حسین اور حسن پور. چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن حسین اور حسن پھول. یہ اس بارگاہ میں تعریف کرتے ہیں. کون سی بارگاہ ہے؟ اٹھا کر دیکھتے تو سیدہ زہرا کی بارگاہ. دنیا ادب کرے تعظیم کرے الگ بات لیکن جس کی تعظیم سید الانبیاء کرے اس کی الگ بات ہے. کتنا عشق کرتے ہیں آپ اپنی بیٹی سے معلوم اپنے گھر میں. یہ سیدہ فاطمہ کی جدائی ہوئی بدائی ہوئی تو اپنے گھر میں رہتے ہیں لیکن میرے آقا کا دل نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ فاطمہ موجود نہیں ہے گھر. میرے آقا کہیں سفر کرتے تو سفر کو شروع فاطمہ کے گھر سے کرتے اور سفر کا اختتام بھی فاطمہ کے گھر پر کرتے. بتا دیا میرے آقا نے کہ فاطمہ تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا. جب تک تجھے دیکھوں نا میرا دل نہیں لگتا. یہی تو وجہ ہے کہ میرے نبی کے ظاہری وصال کے بعد سب سے پہلے کسی کا وصال ہوا تو وہ فاطمہ بنت پیغمبر ہے. کیوں؟ فاطمہ دنیا میں بھی میرا دل تیرے بغیر نہیں لگتا تھا اور اس دنیا سے ظاہری طور پر جا کر دوسری دنیا میں بھی تیرے بغیر دل نہیں لگے گا. فاطمہ جلدی سے آ جانا تاکہ وہاں مجھے قرار مل جائے. میرے آقا کی محبت ہے میرے آقا کی محبت ہے. جتنی محبت فاطمہ کی وداعی ہوئی نا تو اب گھر میں میرے آقا اکیلے رہے. تو میرے آقا نے ایک طریقہ نکالا. بار بار تو فاطمہ کے گھر جا نہیں سکتے اور بار بار فاطمہ کو بلا نہیں سکتے. تو میرے آقا نے ایک طریقہ نکالا. اپنی دیوار میں ایک کھڑکی بنائی اس پر پردہ ڈالنا. جب جب جی چاہتا میرے آقا کا کہ فاطمہ کو دیکھ لو روح کو تسکین پہنچا دو تو میرے آقا کا پردہ ہٹاتے آواز دیتے بیٹی فاطمہ ذرا ادھر آ دیدار تو کرا. جس کے دیدار کا طلبگار خداوند قدوس وہ دیدار کرنا چاہتا ہے فاطمہ کا. پتا چلا فاطمہ کے بغیر میرے نبی کا دل نہیں لگتا. تبھی تو اتنی ساری باتیں بیان فرما دی. میرے آقا کی بارگاہ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے فاطمہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. میرے آقا نے فرمایا سنو سنو میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جو کل میدان محشر میں پل صراط سے گزرنے والی ہوگی نا تو اکیلی نہیں گزرے گی
بلکہ 70 حور اس کے آگے ہوں گی، 70 پیچھے ہوں گی، 70 حور آگے، 70 حوریں پیچھے، بیچ میں حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ ہوگی، اور پھر اللہ کا منادی اعلان کرے گا، اے محشر والو، اے محشر والو، اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی، نبی کی شہزادی فاطمہ گزرنے والی ہے، فاطمہ گزرنے والی ہے۔ پورے محشر میں کھل کر تھوڑا پڑھ کر عرض کروں تو میدان محشر وہ ہے جہاں آدم سے لے کر مہدی تک اور قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے، وہ بھی چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو، سب کے سب وہاں موجود ہوں گے۔ فاطمہ کی شان نبیوں کی شان نہیں گھٹاتا، نبیوں کی شان بہت بلند ہے، شان نہیں گھٹاتا، لیکن فاطمہ کی شان یہ جب گزریں گی تو آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوئے سب کو حکم ہو جائے گا، اپنی نظریں جھکا دو، نبی کی بیٹی گزر رہی۔ اس فاطمہ بنت پیغمبر کی شان ہے۔ ایک دن آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ، تیرے بابا کے علاوہ اور کون جائے گا؟ تیرے بابا کے علاوہ اور کون جائے گا؟ ایک سوال ہوا، دوسرا سوال پلٹ کے پوچھا، عرض کیا بابا تم مردوں میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے ترنت جواب دیا، فرمایا بیٹی عورتوں میں سب سے پہلے وہ جو مریم ہے نا، مریم عیسیٰ کی ماں، وہ مریم بنت عمران سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ مریم کون ہے جانتے ہیں؟ مریم وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں تین سورتوں میں کیا، ایک پوری سورت ان کے نام پر اتاری، دوسرا سورہ آل عمران میں ان کا ذکر کیا، سورہ مائدہ میں ان کا ذکر کیا، یہ مریم ہے، تین سوروں میں ذکر آتا ہے۔ اور پھر مریم وہ ہے جو اگر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارے نا تو اللہ وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، وہ مریم ہے، وہ مریم ہے کہ جب جبریل آئے بھوک مارا تو ان کے شکم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، پتا چلا نبی کی ماں مریم ہے، مریم وہ ہے جو ایک نبی کی بھانجی ہے، مریم وہ ہے جو ایک نبی کی خالہ زاد بہن ہے، مریم وہ ہے جو کنواری ہے، مریم وہ ہے جو کنواری میں بھی ماں بنی ہے، مریم وہ ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ جس کے ذکر کا حکم دیتا ہے کتابوں میں، وہ مریم ہے، مریم وہ ہے جن کا رکوع اللہ بیان کرتا ہے، مریم وہ ہے جن کا سجدہ اللہ بیان کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی سب سے پہلے مریم بنت عمران جائیں گی، بی بی فاطمہ الزہرا کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی مریم تو پہلے جائے گی، لیکن مریم ایسے نہیں جائے گی کہ وہ سردار بن کر جائے، بیٹی مریم تو ایسے جائے گی جو تیری خادمہ بنے گی، تیری خادمہ بنے گی، تو مخدومہ بن کر سواری پر سوار ہوگی، مریم کے ہاتھ میں تیری سواری کی لگام ہوگی، اس شان سے سب سے پہلے تو جنت میں جائے۔ یہ بی بی فاطمہ ہے جن کی خادمہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور صرف یہی نہیں، حضرت فاطمہ کی
جب ولادت ہونے والی تھی، چونکہ میرے آقا کا اعلان نبوت کا دور شروع کا تھا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو میرے آقا سے کنارہ کشی کر چکے تھے، تو ان میں وہ بھی تھی جو اماں خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں بھی تھیں، انہوں نے بھی کنارہ کشی کر لی تھی، وہ بھی دور ہو گئے۔ ولادت کا وقت ہوا تو خبر پہنچائی گئی کہ ولادت کا ٹائم ہے، کچھ عورتیں چاہیے، وہ عورتیں آ جائیں۔ سارے لوگوں نے بھی کہہ کر ہاتھ صاف کر دیا کہ خدیجہ نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اب ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، اب ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ ولادت کا وقت قریب، درد سے بی بی خدیجہ الکبریٰ بے ہوش ہو گئی، آنکھ بند ہوئی، خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، 3 عورتیں آئی ہیں، 3 عورتیں، نصرت المجالس میں سے ذکر کیا گیا، 3 عورتیں آئی ہیں، 3 عورتیں۔ پہلی نے کہا ہے خدیجہ گھبرانا مت، میں آدم کی بیوی حوا ہوں، آدم کی بیوی حوا ہوں، آج تیری مدد کے لیے آئی ہوں۔ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، آج تیری مدد کے لیے آئی ہوں۔ اسی طریقے سے تیسری نے بھی اپنا انٹروڈکشن کرایا، کہا میں سارا ہوں، سارا ابراہیم کی بیوی سارا ہوں، آج تیری مدد کے لیے آئی ہوں۔ یہ 3 عورتیں آتی ہے فاطمہ کی ولادت کے وقت، نبیوں کی بیوی، اور وہ بیوی جو سب سے زیادہ راویون عصر مانی جاتی حضرت آسیہ جو موسیٰ کو گود لیتی ہے، وہ آتی ہے فاطمہ کی ولادت کے وقت ان کی ماں کی خدمت کے لیے۔ کسی ایسی ویسی کی بیٹی نہیں ہے، بیٹی بھی تو ہے نا سید الانبیاء کی، تو انتظام بھی تو ایسا ہوگا نا، بڑے لوگ ہی آئیں گے، چھوٹے تھوڑی، اور وہ بارگاہیں یا چھوٹے آئے بڑے آئے سب کو عطا کیا جاتا ہے۔ آؤ بڑے زہرا پر، آؤ بڑے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں قریبوں کی، لجپال گھرانہ، وہ بھی فاطمہ الزہرا۔ گھر کے اندر آپ کا مزاج کیسا ہے؟ گھر کے اندر آپ کیسے رہتی ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کریم 3 دن تک گھر سے باہر رہے، 3 دن تک رہے، ان کو گھر کے حالات کی خبر نہیں۔ 3 دن کے بعد آئے تو کہا فاطمہ ذرا کھانا دینا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے نبی کی تربیت یافتہ ہوئی، کہا علی ہمارے گھر میں اللہ کی بہت برکتیں اللہ کی، آج ہم روزہ رکھیں گے۔ علی نے فرمایا فاطمہ رات کا کون سا روزہ ہوتا ہے، رات کا کون سا روزہ ہوتا ہے؟ لیکن حضرت علی سمجھ گئے دوسری کوئی بیوی ہوتی تو یہ جواب تھوڑی دیتی کہ اللہ کی بہت برکت ہے، فوراً یہ ہوتا کہ میاں تمہیں 3 دن سے فرصت ہے نا کہ خبر لینے کی، گھر میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے تمہیں خبر ہے۔ لیکن وہ فاطمہ نبی کی تربیت یافتہ۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں تیاری کرنے، میں چاہتا ہوں کچھ مزدوری کروں گا، پھر لے کر آؤں گا، کھانے کا انتظام کروں گا۔ عشاء کے بعد کا وقت حضرت علی نکلے مزدوری کے لیے، مارکیٹ میں گئے تو دیکھا کوئی قافلہ آیا ہوا، اس کے پاس گئے مزدوری کی، اس نے 2 درہم
صدقہ نکالا کرو، پہلے غریبوں کو ان کا ہاتھ پہنچایا کرو، پھر اپنے لیے دیکھا کرو۔ حضرت علی نے فوراً صدقہ کر دیا، 1 درہم بچا رات ہو گئی، دوستوں کے گھر گئے، بتایا، وہاں سے 1 درہم کا جو خریدا، گھر آیا، اب بتائے آپ کوئی شخص عشاء کے بعد گھر سے نکلے، مزدوری کرے، واپس آئے، کتنی رات ہوگی؟ آج کے ٹائم سے تقریباً 12-1 بجے گا۔ یہ فاطمہ بنت پیغمبر گھر میں رہتی، علی کی رام کرتے ہیں، حضرت علی آتے جو دیتے، جو دینے کے بعد حضرت علی اپنے بستر پہ جاتے ہیں۔ آج کی ماں بہنوں کو سبق لینا چاہیے، شوہر کی کس طریقے سے خدمت کرتی ہے۔ فاطمہ بنت پیغمبر رات کے اس پہر میں جاتی ہے، جو کا آٹا بناتی ہے، آٹا، پھر اس کے بعد روٹی پکاتی ہے، گرم گرم روٹی لے کر علی کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ علی نے دیکھا روٹی میرے سامنے آئی تو کہا فاطمہ گھر میں کچھ نہیں تھا تو ایک مرتبہ مجھ سے بتا دیتی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، اے علی، جس وقت میرے مولا نے، میرے آقا نے، میرے رسول نے، میرے ابا نے آپ کے گھر رخصت کیا تھا، اس وقت مجھ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ علی سے کبھی کوئی ایسی چیز طلب نہ کرنا جو علی تمہیں لا کے نہ دے سکے۔ اس فرمان کی وجہ سے میں چپ ہوں، اس کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ تمہارے جیسی بیوی، تمہارے جیسی عورت اب قیامت تک بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنی فرماتا تھا، اس سے عورتوں کو سبق لینا چاہیے۔ لیکن اسی فاطمہ کا جو پیدا ہوتی ہے تو حوا، آسیہ، یہ لوگ آتی ہے ولادت میں ان کی والدہ کی خدمت کے لیے، جو اتنی شان والی بیٹی ہے، اتنی شان والی بیٹی ہے، اس کی جب وصال کا وقت آتا ہے، چونکہ نبی نے پہلے بتا دیا تھا نا، اپنے وصال سے پہلے میرے آقا نے بتا دیا تھا کہ فاطمہ، کان میں کہا تھا میرے آقا نے، فاطمہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ تو۔ پہلے جب کہا میں جا رہا ہوں تو بی بی فاطمہ رونے لگی، بعد میں جب کہا کہ تو آئے گی سب سے پہلے تو ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا، فاطمہ مجھے کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ میرے آقا کا وصال وقت تک یہ بات ظاہر، وقت آ گیا وصال کا۔ وصال کا جب وقت آیا نا تو بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری، اس میں اٹھانا نہیں چاہتا میں آپ کو۔ دوسری رمضان المبارک کی 2 تاریخ، دن گزرا رات گزری، غالباً رمضان المبارک کے 2 تاریخ میں ہی مغرب کے بعد آپ کا انتقال ہوا، ایک روایت 3 تاریخ کے مغرب کے بعد، لیکن چونکہ ہمارے اسلام میں مغرب کے بعد سے دن شروع ہوتا ہے تو زیادہ معتبر ہم اسے مانتے ہیں، زیادہ معتبر اسے مانتے ہیں۔ دوسری تاریخ رمضان المبارک، صبح سے حضرت فاطمہ اٹھ گئی، اپنے گھر کا کام کرنے لگی، حضرت علی کے کپڑے دھونے لگی، اپنے بچوں کے کپڑے دھلا، بچوں کو نہلایا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر
اپنے ہاتھ سے کھلانا شروع کیا. اپنے ہاتھ سے کھلاتی. فضہ کہتی ہے آپ کی کنیز ہے فضہ. حضرت فضہ کہتی میں نے دیکھا فاطمہ کو کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہے. تو میں نے عرض کیا اے شہزادی رسول کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ روز تو میری ڈیوٹی تھی بچوں کو کھانا کھلانے کی, آج آپ خود کھلا رہی, وجہ کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں فضہ, کوئی غلطی نہیں ہوئی تجھ سے, بلکہ آج میرے جانے کا دن آ گیا. آج میں نے کھانا اپنے ہاتھ سے اس لیے کھلا رہی ہوں, زینب کے منہ میں لقمہ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ کل جب یزید کے وہاں پر زینب بھوکی پیاسی ہو اور اپنے خاندان کا خطبہ پڑھنا پڑے تو میرے لقمے سے طاقت حاصل کرے اور یزیدیوں کے سامنے کھل کر خطبہ پڑھے. اس لیے میں کھلا رہی ہوں. حسین کو اس لیے کھلا رہی ہوں کہ جب کربلا میں رہے نا, بھوکا رہے پیاسا رہے, بھوکا رہے تو کہیں ایسا نہ ہو بھوک کی وجہ سے دین کا سودا کر لے. تو میں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلا رہی ہوں تاکہ حسین کو میرے لقمے کی لذت یاد رہے, دین سے سودا نہ کرے میرا بیٹا. اور پھر حسن کو اس لیے کھلا رہی ہوں کہ حسن کو جب زہر دیا جائے گا اور اس کی عطریہ بہہ کر نکلے, اس کی عطریہ نکل جائے, لاچار ہو جائے, کھانا بھی نہ کھا پائے, یہ حالت ہو جائے نا, تو اپنے جسم میں توانائی لانے کے لیے میرے لقمے کو یاد کر دیا. کھانا کھلائے. کھانا کھلانے کے بعد اپنے بچوں کو بھیجا, بچوں جاؤ نانا کی قبر انور پر سلام کرو, نانا کی قبر انور پر سلام کر کے آؤ. اور ادھر بنت پیغمبر ہے, وہ فاطمہ ہے جو میرے نبی کے سینے میں بستی ہے, وہ فاطمہ ہے جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہوتے ہیں, وہ فاطمہ ہے جس کے لیے آدم سے لے کر قیامت تک لوگوں کی نگاہیں جھکا دی جائیں گی. وہ شان والی فاطمہ ہے. بچوں کو بھیجتی جاؤ سلام کرتے ہو. ادھر حضرت علی کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ جائے, علی کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھتی ہے اور فرماتی ہے علی یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہے فاطمہ میں تم سے تو کبھی ناراض ہی نہیں ہوا ہوں, ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے بابا نے جب رخصت کیا تھا نا اس وقت مجھ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض رہے نا تو پھر مجھ سے آ کر نہ ملنا, تو مجھ سے آ کر نہ ملنا. کس کی ناراضگی پر؟ علی کی ناراضگی. علی اگر تجھ سے ناراض رہے تو مجھ سے نہ ملنا. وہ فاطمہ جس سے جو ناراض ہو تو اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. کوئی کسی سے اگر فاطمہ ناراض ہو جائے تو اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ کا رسول جس سے ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ فاطمہ قدموں کو پکڑ کر علی کے رو رو کر کہتی ہے علی اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا تو معاف کر دینا. علی اللہ کے واسطے مجھ سے راضی ہو جا, راضی ہو جا. حضرت علی نے اٹھایا فاطمہ کو سینے سے لگایا اور کہا فاطمہ میں تو تجھ سے راضی ہوں, جا تجھ سے تیرا رسول اور تیرا اللہ بھی راضی ہو جائے. نہیں سمجھے آپ؟ حالانکہ یہ بات آپ کے سمجھنے والی بھی نہیں, خواتین اگر سن رہی ہے تو ان کے سمجھنے والی.
की हदीस मुबारक है, जिस औरत का शौहर नाराज हो और उसी नाराजगी में उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह शौहर की नाराजगी की वजह से उस औरत को जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखे। कितने शौहर राजी रहते हैं अपनी औरत को। आपसे भी गुजारिश करूंगा, छोटी मोटी गलतियां माफ कर दिया करें, हर बात पर तलाक का मसला न पहुंचाया करें। आप खुद राजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर उसकी है, उसका फर्ज है आपको राजी करना, तो वो आपकी तो बीवी है, आपकी तो बीवी है। और कौन शौहर चाहेगा कि मेरी बीवी को जहन्नम में डाला जाए? नहीं चाहेगा। उससे खुद राजी भी रहा है और उसे तलकीन भी किया करे कि वैसा काम न कर। हज़रत अली के कदमों को पकड़ कर बैठती, उसके बाद किस्सा कहती है, मैंने देखा मगरिब का वक्त आया, अजान हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाती है, फर्ज अदा करती है, सुन्नत अदा करती है, उसके बाद नफल में नफल अदा करती है, अपना सर सजदे में रखती है। वो फातिमा जो पूरी जिंदगी दुआ करती है, पूरी जिंदगी दुआ करती है, अल्लाह एक ऐसी रात तो बना कि तेरे हबीब की बेटी खुलकर सजदा तो कर ले, तेरे हबीब की बेटी खुलकर सजदा तो कर ले। वो फातिमा ने अपने सर को सजदे में रखा है। किस्सा कहती, मैंने देखा फातिमा ने जब अपना सर सजदे में रखा ना, तो फातिमा के पीठ से, उनकी पुष्ट से एक नूर जाहिर हुआ जो छत तक जाता था। मैंने देखा वो नूर छत तक था, और फिर जब बाहर निकल के देखा तो मैंने देखा वो नूर छत से लेकर आसमान तक जा रहा है, आसमान तक वो नूर जा रहा है जो फातिमा की पीठ से निकल रहा है। मैं अंदाजा नहीं कर सक रही थी कि ये नूर फातिमा की पीठ से निकल रहा है या आसमान से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा नहीं था मुझे। और फिर एक रिवायत पेश करूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान है, जब कोई बंदा अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार बन जाता है, जब कोई बंदा ऐसा होता है जो गुनाहों से बच जाता है, कोई बंदा ऐसा होता है जिसको तक़वे में महारत होती है, जो मुत्तकी होता है, अल्लाह और रसूल का चाहने वाला होता है, उसके इंतकाल का वक्त करीब आता है ना, तो अल्लाह फिर फरिश्तों से रूह नहीं कब्ज़ करवाता, बल्कि खुद अपने दस्ते कुदरत से उसकी रूह कब्ज़ करता है। आम मुत्तकी की बात है। ये तो सैयदा सहरा है, सैयदा सहरा है। अल्लाह ने मना कर दिया कि आज तुम नहीं जाओगे, मलकुल मौत को मना कर दिया, आज तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका पर्दा ऐसा है कि जिसके पर्दे ने, जिसको कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा, वो ऐसे पर्दे वाली खातून है, तुझे अपने हुजरे में पसंद नहीं करेगी, अपने हुजरे में पसंद नहीं करेगी। इसलिए आज तू मत जा रूह कब्ज़ करने, बल्कि मैं खुद अपने दस्ते कुदरत से फातिमा की रूह को कब्ज़ करूंगा। अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से फातिमा की रूह को कब्ज़ किया। ये वो फातिमा है। और पता है, लोग तो जिंदगी में नहीं बचते, हमारी माए बहनें जिंदगी में पर्दा नहीं करती। वो फातिमा बिन्ते पैगंबर मर
مرنے کے بعد بھی پردے کا خیال نہیں. ایک مرتبہ بیٹھی بڑی سوچوں کی کہ میرے نبی کے وصال کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کبھی نہیں ہنسی, غم میں ڈوبی نہیں, کبھی ہنسی نہیں, کبھی نہیں ہنسی. فاطمہ بنت امیس آئی, دیکھا کہ فاطمہ آئی جب وہ گھر پر تو دیکھا کہ فاطمہ سوچ رہی ہے کچھ بیٹھ کر. تو انہوں نے کہا فاطمہ جب جب میں آتی ہوں تب تک تمہیں روتا ہوا پاتی ہوں, لیکن آج تمہیں کسی سوچ میں ڈوبتے ہوئے وجہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا سنو اے ابن امیس سنو, آج میں سوچ یہ رہی ہوں کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا اور ہمارے مدینے میں جنازہ لے جانے کی جو ترتیب ہے نا وہ یہ ہے کہ جنازہ کھلا ہوا جاتا ہے, ہر جسم پر کفن ہوتا ہے لیکن اوپر سے بند نہیں رہتا ہے. کفن تو ہوتا ہے, اوپر سے کچھ اور نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے پوری زندگی پردہ کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وصال ہو, میرا انتقال ہو اور اس کے بعد میرا جنازہ جب اٹھے تو کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پہ نہ پڑ جائے. اتنا خیال. بنت امیس نے کہا فاطمہ گھبراؤ مت, میں نے دیکھا ایک شہر میں گئی تھی, میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں جو جنازہ اٹھتا ہے تو جنازے کو جس میں لے جایا جاتا ہے وہ ڈولی کے ٹائپ کا ہوتا ہے, جیسے ابھی ہمارے ہندوستان میں ڈولی کے ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی چادر پڑی ہوتی ہے. فاطمہ بنت پیغمبر نے فرمایا کیا تم اسے بنا سکتی ہو؟ کہا ہاں, میں بہت اسے ویسا ہی بنا سکتی ہوں. انہوں نے بنایا, وہ ڈولی تیار کی, ڈولی جب تیار ہوئی فاطمہ بنت پیغمبر کے سامنے آئی تو میرے نبی کے وصال کے بعد آج پہلی مرتبہ فاطمہ مسکرائی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پردے کا تحفظ ہوا, ان کا تحفظ ہوا, پردے کا بھی تحفظ چاہتی ہے. وہ فاطمہ ہے 3 رمضان المبارک سر سجدے میں رکھتی ہے اور روح قبض انوری سے پرواز کر جاتی ہے. بہت سارے مورخین نے لکھا اور بہت سارے محدثین نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ میرے آقا کا جس وقت وصال ہوا اس وقت میرے آقا کو جب قبر انور میں اتارا گیا تو لوگوں نے دیکھا میرے آقا کے لبہائے مبارک ہل رہے, لبہائے مبارک ہل رہے. لوگوں نے کان لگا کے سنا تو سنا آواز آ رہی ہے رب حمدی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. تو لوگوں نے کہا یہ میرے آقا قبر میں لیٹے تو رب حمدی امتی کی صدا بلند کر رہے, اور میرے آقا نے فرمایا جو بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا, اسی حال میں وہ بندہ اٹھایا جائے گا. میرے آقا جب کل میدان محشر میں اٹھیں گے تو رب حمدی امتی کی صدا بلند کرتے ہوئے اٹھیں گے, اور ان کی بیٹی جب میدان محشر میں اٹھے گی تو سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتی ہوگی. سبحان اللہ. فاطمہ بنت پیغمبر کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ مولا ہم سبوں کے دلوں میں فاطمہ کی محبت مزید طرف عطا فرمائے, ان کے صدقے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. میرے ساتھ میں پڑھ استغفر اللہ واتوب الیہ.
ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم.